بیع المخاضرہ، بیع مخاضرہ کا بیان. مخاضرہ خضر سے ہے. خضر کس کو کہتے ہیں؟ سبز کو. ٹھیک ہے، خضرا سبزی کو کہتے ہیں. یعنی سبز یعنی مراد ہے کچا پھل بیچنا، اناج یا میوہ کچی حالت میں جبکہ وہ سبز ہو اسے بیچتے ہیں، اسے بیع مخاضرہ کہتے ہیں. حدثنا اسحاق بن وهب حدثنا عمر بن يونس قال حدثني ابي قال حدثني اسحاق بن ابي طلحه الانصاري ان انس بن مالك رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقله والمخاضره والملامسه والمنابذه والمزابنه. امید ہے یہ سارے لفظ اب آپ کو آتے ہوں گے. میں نے تو اس طرح کی ان میں سے ہر ایک کی تعریف الگ الگ لکھ کے تو بار بار اس کو دیکھا ہے تو ذہن میں بیٹھ گئی. تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں، ساری ٹرمز کو ایک ہی دفعہ تعریف لکھ کے ان کی کتاب البیوع کے شروع میں لگا لیں یا کارڈ پہ لکھ کے، تو جب حدیث پڑھیں تو ایک دفعہ ڈیفینیشن جو ہے پھر دیکھ لیں اگر کوئی کنفیوژن ہو، تاکہ حدیث پوری طرح سمجھ میں آ سکے. اور آپ میں سے شاید کچھ لوگ سوچ رہے ہو نا ہمارا ان چیزوں سے واسطہ نہ ہمیں کرنا کرانا، کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ علم تو بہرحال علم ہوتا ہے نا، اور ہمیں یہ تو پتا ہونا چاہیے، کم از کم ہم نہ بھی کریں ہمیں یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ اسلام نے کس چیز کے بارے میں کیا احتیاط اور کیا تدبیر اور کیا چیز بتائیے. بعض اوقات کسی علم کو آپ ڈائریکٹلی یوز نہیں کرتے، انڈائریکٹلی آپ کو فائدہ دیتی. ہو سکتا ہے وہ کچی اور پکی کھجور کی بات نہ ہو، کسی اور چیز میں ایسا ہی سودا ہو رہا ہو جہاں پر دھوکے کا امکان ہو، تو اس میں بھی یہ چیز لی جا سکتی. اور پھر یہ ہے کہ کہیں کوئی تفسیر پڑھے، کہیں کوئی اسلام کے بارے میں کتاب پڑھے، کہیں کوئی ڈسکشن ہو رہی ہو، تو ایٹ لیسٹ یہ بیس آپ کی ہو تو آپ گنگے بہرے تو نہیں بیٹھے رہ جائیں گے. آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ اسلام نے دراصل کیا کہا ہے، کہاں کہاں کتنی احتیاط کرائی ہے، کتنا ایک دوسرے کے حقوق، یہ چیزیں حقوق و فرائض سے متعلق ہے، کس طرح حقوق کی حفاظت کی کہ کسی بھی طرح دوسرے کو نقصان نہ ہو. تو گویا ہر وہ تجارت حرام ہے، ہر وہ نفع حرام ہے جس میں کسی دوسرے کے نقصان کے اوپر بات ہو رہی ہو. حدثنا قتيبة حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے بیچنے سے ثمر کو تمر کے بدلے. اب ثمر کیا ہے؟ درخت کا پھل. تمر کیا ہے؟ سوکھی کھجور. یہ بارہا گزر چکی. حتى يزهو فقلنا لانس ما زهوها قال تحمر وتصفر ارأيت ان منع الله التمر بما تستحل مال اخيك. اور یہ بات بھی پڑھ چکی کہ وجہ کیا ہے کہ بغیر سودا دیے وہ اپنے بھائی کے مال کو حلال کیسے سمجھتا ہے. یعنی ابھی وہ چیز وجود میں ہی نہیں آئی، اور جس سے آپ پیسے لے رہے ہیں اس کو چیز ملی کوئی نہیں یا ملنے کے امکانات بھی کم ہے، تو پھر پیسے بھی حلال نہیں. باب بیع الجمار و اکلہ. بیچنا جمار کا. جمار ہوتا ہے کھجور کا گابھا، اور سفید سفید جو اندر سے نکلتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. یعنی ابھی پکی نہیں ہوتی، کچی ہوتی ہے، تو اس کے اندر کی سفید سفید جو ہے پھل اس کو جمار کہتے ہیں. اور اس کو کھانا یعنی کچی کھجور کھائی جا سکتی ہے. حدثنا عبد الولید ہشام بن عبد الملک حدثنا ابو اوانا عن ابی بشر عن مجاہد عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یاکل جمارا. کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اور وہ جمار کھا رہے تھے. فقال من الشجر شجرة كالرجل المؤمن. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح. فاردت ان اقول هي النخلة. تو میں نے چاہا کہ میں کہوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے. فاذا انا احدثهم. تو میں ان سب میں چھوٹا تھا. قال هي النخلة. تو آپ نے فرمایا کہ وہ کھجور ہے. اور وہ قصہ یاد ہوگا کہ پھر جو انہوں نے باپ کو بتایا حضرت عمر کہنے لگے کہ میرے لیے یہ بات بہت یعنی فلاں اور فلاں چیز سے زیادہ اچھی ہوتی ہے اگر تم یہ جواب دے دیتے. یہاں ایک اور بات ہے کہ جیسے پیچھے تو ہم نے پڑھا کہ بیع مخاضرہ سے منع کیا گیا کہ پھل ابھی کچا ہے تو نہ بیچیں، لیکن اگر کوئی قوم اچار ڈالنے کی آتی ہو اور انبیاء مارکیٹ میں لانی ہو تو اس صورت میں بھی کیا نہیں بیچا جائے گا؟ نہیں، پھر بیچ دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کی اپنی ایک ویلیو ہے، ان کچے آموں کی بھی ایک ویلیو، لہٰذا اس صورت میں اس کی اجازت ہوگی. یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ جو خوشہ کھا رہے تھے اس میں سے کچا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کچا کھانا چاہے تو پھر اس صورت میں بیچا جا سکتا ہے. وہاں یہ شرط نہیں لگائی جائے گی کہ نہیں ہو سکتا آپ بیمار ہو جائے ہم بھی نہیں بیچیں گے. کوئی ہوتا ہے تو پھر اس کی مرضی، ہر ایک کو اللہ نے عقل دے رکھی ہے، خود دیکھ کے کھائے، کیونکہ سب کو تو وہ نہیں گلا خراب کرتی، کچھ لوگوں کا ہی ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی بیع سے منع نہیں کیا گیا. بعض کو دوائیاں بنانے میں کوئی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، مربے چٹنیاں بنانے میں، تو اس صورت میں اس کو بیچا بھی جا سکتا، خریدا بھی جا سکتا ہے. باب من اجرا امر الامصاری علی ما یتعارفون بینہم فی البیوع. من اجرا امر الامصاری کہ جو یعنی خرید و فروخت اور اجارہ میں، اجارہ ہوتا ہے اجرت پہ دینا، کرائے پہ جیسے ہوتا ہے نا، کرائے پہ کوئی چیز دینا، جیسے گھر وغیرہ کرائے پہ دے دیتے ہیں یا اور اسی طرح کی چیز، زمین کرائے پہ دے دیتے ہیں، جیسے ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں. تو خرید و فروخت اور اجارہ میں کیا ہوگا؟ امر الامصار، مختلف ملکوں کا اپنا اپنا حکم ہوگا، یعنی ہر علاقے کا جو ریٹ ہوگا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. مثلا اگر آپ اسلام آباد میں کوئی جگہ ٹھیکے پہ دے رہے ہیں تو اس کا ظاہر ہے کہ بہت زیادہ کرایہ ہوگا.
یعنی ایک گھر جو 4 کمروں کا اسلام آباد میں رینٹ آؤٹ آپ نے کرنا ہے تو اس کا ریٹ کچھ اور ہے. وہی گھر اگر آپ نے کسی گاؤں میں ویسی ہی مٹیریل کا بنا ہوا، اتنا ہی خوبصورت، وہی چیزیں لگی ہوئی، وہاں آپ نے کرایہ پر دینا تو کیا ہوگا؟ ریٹ فرق ہوگا. اب کوئی شخص یہ کہے جی یہاں بھی یہ مٹیریل ہے، گاؤں میں بھی یہی مٹیریل ہے، اس لیے جو قیمت میں اسلام آباد میں لوں گا وہی گاؤں میں لوں گا، تو یہ بات درست نہیں. اسلام نے اس میں کیا کہا کہ امر الامصار، جو کسی شہر کا قانون ہوگا، جو کسی شہر کا ریٹ ہوگا، اسی ریٹ پر معاملہ کیا جائے گا. 1400 سال پہلے یہ باتیں بتا دی گئیں. اس وقت اسلام آباد نہیں بنا تھا اور نہ کسی کو پتا تھا کہ کرائے کتنے ہوں گے. علامہ یتعارفون بینہم، اس پر جو آپس میں ایک دوسرے سے متعارف ہیں. فی البیوع والاجارۃ، بے میں اور اجارہ میں، والکیل والوزن، اور ناپ اور تول میں، وسننہم علی نیاتہم، اور ان کے طریقے جو ہیں یعنی کیا ہوں گے ان کی نیتوں پر، ومذاہبہم، اور ان کے رسم و رواج کے مطابق، المشہورۃ مشہور، یعنی اس میں ان کے اپنے طور طریقے جو لین دین کے رائج ہوں وہ ان کے مطابق معاملہ ہو سکتا ہے. وقال شرح، اور شرح قاضی جو ہیں کہتے ہیں للغزالین، غزال کہتے ہیں سوت بیچنے والے، سوت، سنتکم بینکم، کہ ہم سے مت پوچھو، یہ تمہارے باہم اپنے معاملے طے کرو، آپس کے جو تمہارے طریقے ہیں وہ تم ہی نپٹاؤ. وقال عبد الوہاب بن ایوب بن محمد لا بأس العشرۃ بأحد عشرہ، کہتے کہ کوئی حرج نہیں کہ 10 کا مال 11 پر بیچا جائے. ویأخذ للنفقۃ ربحا، اور لے خرچے پر نفع، یعنی جو اس کے مثلا ایک سامان وہ گاؤں سے سوت لے کر آیا ہے اور گاؤں میں اس کی قیمت کیا 10 روپے، شہر میں آ کے کیا ہو گئی 11 روپے، تو کیا یہ شخص دھوکہ کر رہا ہے؟ دھوکہ نہیں کر رہا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اس کا خرچہ نہیں پڑا تھا، شہر تک لاتے لاتے 1 روپیہ اوپر خرچہ پڑ گیا، مزدوری پڑ گئی، اتارنے چڑھانے کی ہو گئی، تو اس صورت میں اگر وہ زیادہ لے رہا ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے. اب یہ کہ نفع کتنا لے، یہ ایک اور اہم بات ہے نا کہ کسی بھی پروڈکٹ پر کتنا نفع جائز ہوتا ہے. اور اس کا اصول کہاں سے طے کیا گیا؟ ہند زوجہ ابو سفیان کے اس واقعے سے کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے آتی ہے مسلمان ہونے کے بعد اپنے شوہر ابو سفیان کی کہ میرا شوہر بڑا بخیل آدمی ہے، مجھے اور میرے بچوں کو خرچہ پورا نہیں دیتا. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہند، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند سے فرمایا تھا خذی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف، تو لے لو اپنے لیے اور بچوں کے لیے اس کے مال میں سے بتائے بغیر، کتنا؟ معروف طریقے سے، یعنی اتنا جو تمہاری ضرورت کا. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نفع کتنا لے سکتا ہے انسان کسی بھی پروڈکٹ پر جو معروف ہو، حدود کے اندر ہو، حق کے ساتھ ہو. یہ نہیں کہ اگر اجازت ہے کہ نفع لے لو تو پھر چمڑی ادھیڑ دی جائے. اور اسی طرح اگر شوہر کے مال میں سے عورت اپنی ضرورت یا بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ لیتی ہے تو سارا ہی لوٹ لے اس کو. یہ نہیں، مراد یہ ہے کہ جو اس میں سے معروف یا جس سے اس کو نقصان نہ پہنچے اور ادھر بھی اسراف میں نہ آئے تو اتنا لینے میں کوئی حرج نہیں، یہ پھر چوری میں شمار نہیں ہوگا. وقال تعالی ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، جو کوئی فقیر ہو تو وہ کیا کرے؟ کتنا کھائے؟ معروف طریقے سے لے لے. یعنی سورۃ النساء میں آتا ہے نا کہ یتیم کے مال میں سے مزدوری کے طور پر، اجرت کے طور پر کیا لے سکتا ہے شخص. ویسے تو یتیم کے مال کو ہاتھ لگانے سے منع کیا گیا، لیکن ایک شخص جو یتیم کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کی لک آفٹر کر رہا ہے، تو وہ اگر اجرت لینا چاہتا ہے اس لک آفٹر کی تو کتنی اجرت لے. یہ نہیں کہ آدھا مال خود رکھ لے کہ یہ میں اس کو سنبھال رہا ہوں تو اس کی اجرت، اور آدھا اس کے اوپر خرچ کر کے ختم کر ڈالے. اسی لیے قرآن نے کہا لا تأکلوها بدارا واسرافا، کہ اسے جلدی جلدی اور اسراف کے ساتھ مت ختم کرو کہ کہیں یہ بڑے نہ ہو جائیں. یعنی کرایہ بھی کس طرح طے کیا جائے، کتنا کرایہ کسی چیز کا لیا جا سکتا ہے، کتنا نفع کسی چیز پر لیا جا سکتا ہے، بالمعروف. یعنی یہاں پرسنٹیج نہیں بتائی گئی کہ 1% یا 10%، کتنا؟ جتنا معروف ہو، یعنی کسی کے اوپر بھی اس کا بوجھ نہ ہو. وقت را الحسن بن عبداللہ بن مرداس ہمارا، اور حسن نے عبداللہ بن مرداس سے گدھا کرائے پر لیا. ایک طرح ہوتا ہے کرائے پر لینا. فقالا بکم، کہنے لگے کتنے پہ. یعنی بعض اوقات آپ دیکھیں کہ مکان بن رہے ہوتے تو مٹی ڈھونے کے لیے یہاں بھی گدھے استعمال ہوتے ہیں نا. اب ایک صورت تو یہ کہ آپ خرید لائیں ان کو، جو خرید لیں تو پھر بیچنے میں مصیبت ہو جائے گی. تو 1-2 دن کے لیے آپ کو چاہیے تو آپ کیا کرتے ہیں، جانور کرائے پہ لے آتے ہیں، کوئی ٹرک کرائے پہ لے آتے ہیں، کوئی چیز. تو کرائے پہ چیزوں کا لین دین جو ہے یہ سود نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، وہ اس چیز کے استعمال کی قیمت ہے. لیکن کرنسی پہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو روپیہ دیں استعمال کے لیے اور کہیں کہ یہ پیسے میں تمہیں کرائے پہ دے رہا ہوں. یہ پیسوں کا کرایہ سود شمار ہوگا. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی گھر بھی دے کے تو کرایہ لیتے ہیں، وہ نہیں سود، وہ بھی سود نہیں. کسی کموڈٹی یا کسی مال کو کسی کو دے کے اس کے اوپر کرایہ لینا وہ جائز ہے. کیوں؟ مثلاً اگر کوئی
گدھے کو استعمال کرتا ہے کسی کے اور وہ اس پہ کرایہ وصول کرتا ہے تو حق ہے، اس لیے کہ گدھے کو کھلا بھی تو ہو رہا ہے نا. گدھا پالا، اس نے سنبھالا، اس کی حفاظت کی، اس مقام تک پہنچایا، وہ جو اس نے اتنی اس میں محنت کوشش کی، اتنا سرمایہ لگایا، تو وہ اس محنت اور کوشش کا عوض لے رہا ہے. اسی طرح مکان بنایا، اتنا روپیہ پیسہ اس پہ لگایا، سب کچھ کیا، مکان دیا، مکان استعمال ہو رہا ہے. جب ایک چیز استعمال ہوتی ہے تو وہ فائدہ اٹھا رہا ہے اس مال سے، اس چیز سے، اس لیے اس کا عوض لینا جو ہے وہ جائز ہے. لیکن روپے پر روپیہ لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ سود میں شمار ہو جاتا ہے. فقال بکم، کہا کہ کتنا، فقال بدانقین، کا 2 دانق پر. فرکبہ، تو اس پہ سوار ہو گئے. ثم جاء مرۃ اخرى، پھر دوسری مرتبہ. فقال الحمار الحمار، کہنے لگے کہ گدھا لاؤ گدھا. فرکبہ، اس پہ سوار ہوئے. ولم یشارط، اس سے کوئی کرایہ چکایا نہیں، کوئی شرط نہیں لگائی. فبعث علیہ بنصف درم، اور ان کو پھر نصف درم یعنی 3 دانق بھیج دیے. مثال کے طور پر کبھی آپ ٹیکسی پہ بیٹھنے لگتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کتنے پیسے، وہ آپ کو کہتا ہے 100 روپیہ. اگلی دفعہ پھر آپ اسی جگہ سے بیٹھتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ریٹ اتنا ہے، آپ چکائے بغیر کرایہ بیٹھ جاتے ہیں اور جا کے اس کو 100 روپے دے دیتے ہیں، تو اس کی اجازت ہے. لیکن اس طرح کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو کرایہ 100 ہو اور آپ اس کو کہیں کہ میں نے 50 بچانے اور اس کو 50 دیں اور وہ لڑائی جھگڑا فساد شروع ہو جائے، تو ایسی صورت میں پہلے طے کر کے بیٹھنا چاہیے. لیکن اگر ایک چیز انڈرسٹوڈ ہو اور لینے والا یا دینے والا وہی ہے اور پتہ ہے روز کا معاملہ ہے، تو اس صورت میں روز نئے سرے سے معاہدہ طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پچھلے کے اوپر بنا کر کے چیز دی جا سکتی ہے. لیکن کسی بھی نئی ٹیکسی پہ بیٹھنے سے پہلے کرایہ چکا کر بیٹھے، ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ بٹھانے والا تیزی سے بٹھا لیتا ہے، بیٹھنے والے کی مجبوری ہوتی ہے وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، پھر جب گھر آتا ہے تو دونوں جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اتنا بنتا ہے، وہ کہتے ہیں اتنا بنتا ہے. تو وہاں جھگڑنے سے پہلے ہی، چڑھنے سے پہلے کر لینا چاہیے. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن حمید الطویل عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال حجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طیبہ، کہ پشنے لگائے ابو طیبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. فامر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصاع من تمر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1 صاع کھجور کا حکم دیا کہ اسے دی جائے. وامر اهله ان يخففوا عنه من خراجه، اور اس کے گھر والوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے جو ٹیکس ہے اس میں سے کچھ کمی کر دیں، یعنی وہ جو دن کی مزدوری روز اس کو بھتہ پے کرنا پڑتا تھا اسے کم کر دیں. اب اس میں آپ دیکھیں کہ یہ حدیث یہاں پر کیوں لائی گئی، اس لیے لائی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے طے کوئی نہیں کیا تھا کہ صاع دیں گے یا نصف صاع دیں گے، لیکن کیا کیا گیا، پچھنے لگوا کے قیمت دے دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ معروف کے مطابق تھی. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا کرایہ طے شدہ، مثلا آپ کو پتا کہ آپ نے کسی ٹینٹ سروس کے پاس جانا ہے اور 1 پلیٹ کا کرایہ اتنا ہے، آپ اس سے اگر نہیں بھی بھاؤتا وہ کرتے، آپ چیز لے آتے ہیں اور جان پہچان بھی اور جا کے دے دیتے ہیں، تو اس میں طے کیے بغیر بھی حرج نہیں، لیکن بات پھر وہی معروف کے ساتھ ہو، یعنی انڈرسٹوڈ ہو کہ اس کا کرایہ اتنا ہی ہے اور جو لے گیا اتنا اس کو اتنا دینا ہوگا، تو اس میں حرج نہیں ہے. حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان عن ہشام عن عروة عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ہند ام معاویة لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابا سفیان رجل شحیح فهل علی جناح ان آخذ من ماله سرا قال خذی انت وبنوک ما یکفیک بالمعروف. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہند نے، جو معاویہ کی ماں تھی رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابو سفیان ایک بخیل شخص ہے، اگر میں اس کے مال میں سے کچھ چپکے سے لے لوں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور تمہارے بیٹے دستور کے مطابق لے لو جو تمہیں کافی ہو. حدثني اسحاق حدثنا ابن نمير اخبرنا هشام وحدثني محمد قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه انه سمع عائشة رضی اللہ عنها تقول ومن كان غنيا فليستعفف، اور جو کوئی امیر ہو تو اسے چاہیے کہ کیا کرے، عفت اختیار کرے. ومن كان فقيرا، اور جو فقیر ہو فليأكل بالمعروف، تو وہ معروف طریقے سے کھائے. یہ وہی مال یتیم کے بارے میں جس کی بات پیچھے ہو چکی کہ جو خود اس کے اپنے پاس ہو تو وہ پھر اس یتیم کے مال میں سے اجرت نہ لے، ادروائز دوسرا لے سکتا ہے. انزلت فی والی الیتیم، یہ یتیم کے والی کے بارے میں آیت نازل ہوئی. الذی یقیم علیہ، کہ وہ جو اس کی خبرگیری کرتا ہے، اس پہ قائم رہتا ہے. ویصلح فی مالہ، اور اس کے مال میں اصلاح کرتا ہے، یعنی اس کو سنوارتا ہے. ان کان فقیرا اکل منہ بالمعروف، اگر وہ یتیم کے مال کی دیکھ بھال، اس کی جائیداد مثال کے طور پہ وہ کرائے پہ دے رہا ہے یا اس میں، تو وہ اپنی اجرت کے طور پر ضرورت مند لے سکتا ہے، لیکن جس کے پاس اپنا ہو وہ یتیم کے مال میں سے اجرت نہ لے. باب بیع الشریک من شریکہ، شریک کا شریک کو کچھ بیچنا، اسے شفع کہتے ہیں. اب ذرا شفع کو پہلے سمجھ لیں پھر ان احادیث کو سمجھیں. شفع
ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا. شفاع کا لفظی معنی ہوتا ہے. سفارش بھی یہی ہوتی ہے، شفاعت جسے کہتے ہیں، کہ ایک شخص بات کرتا ہے، ایک شخص اپنی ضرورت پیش کرتا ہے اور ساتھ کسی کا خط لے جاتا ہے مثلا، یا کارڈ لے جاتا ہے جو کہ ایک سفارشی کارڈ ہے. تو کیا ہوا کہ اس شخص کی اپنی جو اپلیکیشن ہے اس کے ساتھ ایک دوسرا خط جب مل گیا، یہ دو کاغذ مل گئے نا، تو یہ جو دوسرا آ کے ملا یہ کیا ہوا؟ شفاعت ہوئی. اب حق شفا کیا ہوتا ہے؟ حق شفا یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے مشترکہ چیز میں سے اپنا حصہ فروخت کر دیا. مثلا ایک گھر ہے دو لوگوں کا، تو ایک نے اپنا حصہ فروخت کر دیا تو دوسرے شریک کا اس حصے کو خریدنے کا حق ہوتا ہے. یہ حق شفا کہلاتا ہے. مثلا آپ کا اور آپ کی بہن کا ایک مشترکہ گھر تھا، آپ اپنا حصہ اس میں سے بیچنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اسے خریدنے کا حقدار کون ہے؟ آپ ہی کی بہن ہے. آپ باہر نہیں بیچیں گے، اس کو بیچیں گے. یہ اسلام نے یہ حق کیوں دیا؟ اس لیے کہ کوئی باہر سے اور ایسا آ جائے کہ جو اس کے ساتھ رہنا اس کا دوبھر ہو جائے، تو اس لیے اس شخص کا حق زیادہ ہے. لیکن شفع ہر چیز میں نہیں ہوتا، یعنی ان چیزوں میں شفع نہیں جو تقسیم ہو سکتی ہوں. مثلا آپ ایک کپڑا خرید کر لائے ہیں جو 5 گز ہے اور دونوں کا مشترک ہے. اب آپ اپنا حصے کا بیچنا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں کہ پہلے آپ اپنی بہن کو ہی دیں کہ وہ خریدے، نہیں، آپ کاٹ سکتے ہیں نا، اس کو کاٹ کے اپنا حصہ الگ بیچ سکتے ہیں. اسی طرح کوئی پھل ہے تو وہ پھل بھی تقسیم ہو سکتے ہیں. تو شفع ان چیزوں میں ہے جو ناقابل تقسیم ہو ایک طرح سے، اور پھر ان چیزوں میں شفع نہیں جو تقسیم ہو چکی ہو اور ان کی حد بندی بھی ہو گئی ہو. مثلا آپ کی 1 ایکڑ زمین تھی، پلاٹ تھا، جو آپ کو 2 بہنوں کو ملا، آدھا آدھا ایکڑ. اب اگر آدھا اس کے نام لگ گیا اور آدھا دوسری کے نام لگ گیا اور اس میں نشان بھی پڑ گیا، تو اس صورت میں وہ جس کے اپنے نام ہو چکا وہ کہیں بھی بیچ سکتی، یعنی جب حد بندی ہو گئی. اسی طرح جو منقولہ جائیداد ہوتی ہے اس میں شفع نہیں ہوتا، غیر منقولہ میں ہوتی ہے، جیسے مکان، زمین، باغ. اور غیر منقولہ میں اس وقت جب کہ واضح حد بندی نہ ہو، ملا جلا حصہ ہو. جیسے اوپر نیچے کا گھر ہے تو ملا جلا ہے نا، ہاں؟ لیکن اگر ڈپلیکس ہے تو ساتھ ساتھ تو ہے، لیکن اگر کوئی اور دوسرا آ بھی جاتا ہے تو اس میں وہ ایک الگ پورشن ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن اوپر نیچے میں تو بہت بڑا حرج ہے. تو جہاں حد بندی ہو جائے وہاں شفع نہیں، لیکن جہاں حد نہیں ہے، ملی جلی چیز ہے، تو پہلا حق اس کے خریدنے کا ہے جو اس کا شریک ہے. حدثني محمود حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفع کا حق قائم رکھا ہر اس مال میں جو تقسیم نہ ہوا ہو. فاذا وقعت الحدود، جب حدیں بند ہو جائیں، وصرفت الطرق، اور راستے پھیر لیے جائیں، یعنی الگ الگ کر لیے جائیں، انٹری مختلف ہو جائے، فلا شفاعت، تو پھر کوئی شفع نہیں. یعنی وہی ڈپلیکس کی اور اوپر نیچے کے مکان کی مثال. باب بیع الارض والدور والعروض مشاء غیر مقسوم. بیع الارض، زمین کا بیچنا، والدور، اور گھروں کا یعنی مکان، والعروض، اور سامان. ارض کہتے ہیں نا سامان کو. مشاء غیر مقسوم، غیر منقسم ہو اگر، تو پھر اس کا بیچنا، یعنی گھر اور باغ اور یہ چیزیں جو ہیں ابھی تقسیم نہیں ہوئی اور ان کو بیچا جا رہا ہے، تو کیا اس کا بیچنا درست ہے؟ حدثنا محمد بن محبوب حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق رکھا شفعہ کا ہر مال میں جو تقسیم نہ ہوا ہو. فاذا وقعت الحدود، جب حدود قائم ہو گئی، وصرفت الطرق، راستے الگ کر دیے گئے، فلا شفاعت، تو شفع ختم ہو جاتا ہے. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بهذا وقال في كل ما لم يقسم تابعه هشام عن معمر قال عبد الرزاق في كل مال رواه عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري. باب اذا اشترى شيئا لغيره بغیر اذنه فرضیہ، جب کوئی خرید لے کوئی چیز کسی دوسرے کے لیے بغیر اس کی اجازت کے، پھر وہ اس کو پسند کر لے. مثلا ایک شخص باہر جا رہا ہے تو اس نے آپ سے نہیں پوچھا، لیکن اس کو اندازہ ہے کہ آپ فلاں چیز خریدنے والے ہیں، اس کو وہاں وہ اچھی قیمت میں مل جاتی ہے، وہ خرید کے لے آتا ہے آپ کے لیے. اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ کیا جس کے لیے خریدی گئی اسے لازمی طور پہ اسے خریدنا پڑے گا، یا وہ سودا کینسل بھی کر سکتے کہ میں نے کب کہی تھی تمہیں کہ خرید کے لاؤ میرے لیے؟ تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ یا کیا کسی کی طرف سے کوئی چیز خرید کے لا سکتا ہے؟ حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابو عاصم اخبرنا ابن جريج قال اخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج 3 نفر، نکلے 3 لوگ، يمشون،
جو چل رہے تھے. فاصابهم المطر، یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے. تو بارش آ گئی. فدخلوا فی غار فی جبل، پہاڑ کی ایک غار میں اندر چلے گئے. فانحطت علیہم صخرۃ، ایک بڑی چٹان اس پہ آ گری، ان دروازے پہ، دروازہ بند ہو گیا. قال فقال بعضهم لبعض، راوی کہتے ہیں کہ بعض نے بعض سے کہا ادعوا اللہ، اللہ سے دعا کرو، بافضل عمل، بہترین عمل کا وسیلہ دے کر. عمل تموہ، جو تم نے عمل کیا. پیچھے وسیلے کی بحث میں پڑھ چکے ہیں نا کہ نیک اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، یہ وہی بات ہے. فقال احدهم، تو ان میں سے ایک نے کہا اللہم انی کان لی ابوان شیخان کبیران، کہ یا اللہ میرے والدین تھے دونوں ہی بڑے بوڑھے. فکنت اخرج فارعا، تو میں گھر سے نکلتا تھا بکریاں چرانے. ثم اجیء، پھر آتا تھا فاحلب، دودھ دوہتا. فاجیء بالحلاب، دودھ کا برتن لاتا. فآتی بی ابویہ، تو میں اپنے والدین کے پاس لاتا. فیشربان، تو وہ اس کو پیتے. ثم اسقی الصبیۃ، پھر اپنی بچی کو پلاتا. اور اہلی، اپنے گھر والوں کو، امراتی، اور اپنی بیوی کو. یعنی بعد میں دوسرے لوگ پیتے تھے، پہلے میرے والدین پیتے تھے دودھ. فاحتبست لیلۃ، تو ایک رات میں رک گیا، لیٹ ہو گیا. فجئت، تو پھر میں آیا. فاذا ہما نائمان، میں نے دیکھا کہ دونوں ہی سو رہے ہیں. قال فکرہت ان اوقظہما، کہتا ہے کہ میں نے ناپسند کیا کہ میں ان کو جگاؤں. والصبیۃ یتداغون عند رجلی، اور بچے میرے پاؤں کے پاس بھوک سے رو رہے تھے، بلک رہے تھے. فلم یزل ذلک دأبی، تو میری یہی حالت رہی، ودأبہما، اور ان کی بھی، حتی طلع الفجر، یہاں تک صبح ہو گئی. یعنی میرے بچے میرے پاؤں سے لگے رہے، میں بھی کھڑا رہا، اور والدین سوتے رہے، صبح تک یہی نظارہ رہا. اللہم ان کنت تعلم، اللہ اگر تو جانتا ہے، انی فعلت ذالک، کہ میں نے یہ کام کیا، ابتغاء وجہک، تیری رضا پانے کے لیے. ففرج عنا فرجتن، تو کھول دے ہم سے کچھ، یعنی راستہ. نرا منہ السما، جس سے ہم آسمان دیکھ سکیں، یعنی کچھ تو روشنی ہمیں پہنچے، یعنی ہمارا باہر کی دنیا سے رابطہ ہو جائے. کالا ففرج عنہم، تو کیا ہوا، وہ سوراخ کھل گیا. وقال الاخر، دوسرا کہتا ہے، یعنی اپنا دوسرا نیک عمل پیش کرتا ہے. اللہم ان کنت تعلم انی کنت، اللہ تو جانتا کہ میں احب امرأۃ من بنات امی، اپنے چچا کی بیٹیوں میں سے فلاں لڑکی کو بہت پسند کرتا تھا. کاشد ما یحب الرجل النساء، اتنا ہی شدید جتنا کوئی مرد کسی عورت کو چاہ سکتا ہے. فقالت، تو کہنے لگی لا تنال ذلک منہا حتی تؤتیہا 100 دینار، تو کہنے لگی کہ تم مجھے نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم 100 دینار نہ لاؤ. فسعیت، تو میں نے کوشش کی، فیہا، اس معاملے میں، حتی جمعتھا، یہاں تک کہ میں نے جمع کر لیے. فلما قعدت بین رجلیہا، پھر جب میں اس کی دو ٹانگوں کے درمیان بیٹھا. قالت، کہنے لگی اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. ولا تفض الخاتمہ، اور مت توڑو مہر کو، الا بحقہ، مگر اس کے حق کے ساتھ. فقمت، تو میں اٹھ گیا. وترکت، اور میں نے اسے چھوڑ دیا. فإن كنت تعلم انی فعلت ذلك، اگر تو جانتا کہ میں نے یہ کیا ابتغاء وجهك، تیری رضا چاہنے کو. ففرج عنا فرجة، تو ہٹا دے ہم سے، یعنی سرکا دے اس پتھر کو اور تھوڑا راستہ بنا دے. قال ففرج عنهم الثلثين، تو 2/3 پتھر سرک گیا. وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا اللهم ان كنت تعلم ان استاجرت اجيرا، کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے کرائے پر رکھے تھے مزدور، بفرق من ذرة، ایک سا جوار پر. فآتیتہ، تو میں نے اس کو، یعنی مزدوری کے بعد مزدور کو وہ دیا. فابا ذاکا، تو اس نے اس کا انکار کر دیا لینے سے. ان یاخذ، کہ وہ لے. فامدت الى ذلك الفرق، تو میں نے ارادہ کیا ایک سا جوار کا. فزرعته، تو میں نے کیا کیا، اس کو اگا دیا. حتی اشتریت منه بقرا، اور وہ اتنی کھیت ہوگی کہ جس کو بیچ کر میں نے گائے خریدی اور چرواہے لیے. ثم جاء، یعنی وہ جو ایک سا جوار تھی جو مزدور کا حق تھی، اس نے لینے سے انکار کیا. میں نے کیا کیا کہ اس کو اگا ڈالا اسی کے نام پہ، اس کے پوچھے بغیر. وہ تو ناراض ہو کے چلا گیا، لیکن اس نے اگا دیا. اگا، وہ کھیت بہت بڑا ہوا، اس نے کاٹا، اسے بیچا، اسے گائے بھینسیں خریدی، چرواہے خریدے. پھر کیا ہوا، ثم جاء، پھر وہ شخص واپس آ گیا. فقال، کہنے لگا یا عبداللہ آتنی حقی، میرا حق مجھے دو، میری مزدوری دو مجھے. فقلت انطلق الى تلك البقر ورائیہ، میں نے کہا جاؤ دیکھو یہ گائے بھینسیں اور ان کے چرواہے. فانها لك، یہ سب تیرے ہیں. فقال، تو کہا اتستہزئ بی، تم مجھ سے مذاق کرتے ہو. قال فقلت ما استہزئ بک، میں تم سے مذاق نہیں کرتا. ولکنها لك، لیکن یہ تو تمہارے ہی ہیں. اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلك ابتغاء وجهك، اللہ اگر تو جانتا کہ یہ سب کچھ میں نے تیری رضا کے لیے کیا. ففرج عنا، تو ہم سے پتھر کو ہٹا دے. فکشف عنہم، تو پتھر ہٹا دیا گیا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مالک کے پوچھے بغیر اس کے جوار کو اس نے دوسرے کام میں صرف کیا، اس سے نفع کمایا. تو اگر فائدے کی بات ہو پھر تو وہ کام کر لینے کی اجازت ہے، اور اگر نقصان پہنچانا مقصود ہو کسی کو تو پھر نہیں. باب الشراء والبیع مع المشرکین واہل الحرب، یعنی غیر مسلمز کے ساتھ، نان مسلمز کے ساتھ خرید و فروخت کے معاہدے کرنا. مع المشرکین، مشرکین کے ساتھ، واہل الحرب، اور حربی کافروں کے ساتھ.
حدثنا ابو النعمان حدثنا معتمر ابن سليمان عن ابيه عن ابي عثمان عن عبد الرحمن ابن ابي بکر رضی اللہ عنہما قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ثم جاء رجل مشرک مشعان طویل، کہ ایک شخص آیا کہ جو مشرک تھا، پریشان سر، لمبے قد کا. مشعان پریشان سر یعنی بال بکھرے ہوئے مراد ہے، طویل لمبے قد کا. بغنم بکریاں لے کر، یسوقها جن کو وہ ہانک رہا تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابیعن ام عطیتن، کیا بیچنا چاہتے ہو یا تحفتن دینا چاہتے ہو؟ او قال ام ہبتن، یا ہبہ کرنا چاہتے ہو؟ قال لا، اس نے کہا نہیں، بل بیع ہوگی. فاشترى منه شاة، تو آپ نے اس سے ایک بکری خرید لی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کافروں سے تجارت کرنا جو ہے جائز ہے. باب شراء المملوک من الحربی، حربی کافر سے غلام لونڈی خریدنا. وہبت، اس کو ہبہ کرنا، وعتقی، اور اس کو آزاد کرنا. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سلمان کاتب، حضرت سلمان فارسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ مکاتبت کر لو. وکان حرا، اور وہ آزاد تھے. فظلموہ، تو لوگوں نے ان پہ ظلم کیا. وباعوہ، اور ان کو بیچ ڈالا. وصبیہ، عمار، اور قیدی کر لیے گئے تھے. عمار کون سے؟ عمار ابن یاسر. وصہیب رومی. وبلال حبشی. یہ سب کا قصور کیا تھا؟ لوگوں نے ظلمن ان کو پکڑ کے قید کر لیا اور ان کو بیچا تھا. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، واللہ فضل بعضکم علی بعض، کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. پھر رزق میں، فمن الذین فضلوا، تو نہیں وہ لوگ جو فضیلت دیے گئے، براد دی رزقہم، لوٹانے والے اپنے رزق کو، علی ما ملکت ایمانہم، اپنے مملوکوں پر، فہم فیہ سوا، کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں. یعنی کبھی کوئی شخص اپنا مال اپنے نوکر کو نہیں دیتا کہ نوکر بھی اس کے برابر حیثیت کا ہو جائے. افبنعمت اللہ یجحدون، تو کیا یہ اللہ ہی کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاجر ابراہیم علیہ السلام بسارۃ. کسی نے اس دن میں پڑھا رہی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات آئی تھی کہ ان کا ایک قصور تھا جس کی بنا پر وہ شفاعت نہ کر سکیں گے قیامت کے دن، اور کہیں گے کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو کسی نے سوال لکھا تھا یہاں کہ وہ تھا کیا قصور؟ یہ ذرا اس حدیث میں آئے گا کہ کیا بات تھی جس پر اللہ تعالیٰ کے سامنے یعنی ایک طرح سے شرمندہ ہوں گے، اگرچہ یہ توریہ تھا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاجر ابراہیم علیہ السلام بسارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو ان کے ساتھ حضرت سارہ بھی تھیں. فدخل بها قرية، تو ان کو لے کے ایک بستی میں داخل ہوئے. فیہا ملک من الملوک، جس میں ایک بادشاہ تھا بادشاہوں میں سے، یعنی کوئی بادشاہ تھا. او جبار من الجبابرہ، یا جابروں میں سے کوئی جابر تھا. فقیلا، تو کہا گیا، دخل ابراہیم بامرأۃ ہی من احسن النساء، تو یعنی اس کو بادشاہ کو بتایا گیا کہ ابراہیم ایک بہت ہی خوبصورت عورت کے ساتھ بستی میں آئے ہیں. فارسل الیہ، تو بادشاہ نے اس کو بلا بھیجا. یا ابراہیم من هذه التي معك، کہ ابراہیم یہ کون ہے جو تیرے ساتھ؟ قال اختی، کہنے لگے میری بہن. ثم رجع الیہا، پھر اس کی طرف آئے. کس کے پاس آئے؟ سارہ کی طرف. فقال لا تکذبی حدیثی، کہا کہ میری بات کو جھٹلانا مت. فانی اخبرتہم انکی اختی، میں نے انہیں بتایا کہ تم میری بہن ہو. واللہ ان علی الارض من مؤمن غیری وغیرک، اللہ کی قسم اس زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں. تو انہوں نے ان کو بہن کس معاملے میں کہا تھا؟ دین کے معاملے میں. فارسل بها الیہ فقام الیہا، تو پھر ان کو بلا بھیجا اور وہ بادشاہ جو تھا حضرت سارہ کے پاس کھڑا ہوا. فقامت، تو وہ کھڑی ہو گئی. تودع وتصلی، وضو کیا اور نماز پڑھی. فقالت، کہنے لگی، اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک، اے اللہ اگر میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں اور تیرے رسول پر. رسول کون تھا یہاں؟ یعنی کہ شوہر. واحسنت فرجی، اور میں نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی، الا علی زوجی، مگر اپنے شوہر پر. فلا تسلط علی الکافر، یا اللہ میری اس نیکی کو قبول کر اور اس کے عوض مجھ پر کسی کافر کو مسلط نہ کر. کیونکہ بادشاہ نے برے نیت اور برے ارادے سے ان کو بلایا تھا. فغطہ، تو بادشاہ جو تھا وہ یعنی گر گیا، اور غطہ غطیت آپ نے پہلے بھی پڑھا، یعنی خراٹے لینے لگا. حتی رکض برجلہ، یہاں تک کہ اپنے پاؤں مارنے لگا. قال الاعرج قال ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ قالت اللہم ان یمت یقال ہی قتلت، یعنی جب وہ تڑپنے لگا بادشاہ نیچے گر کے تو لگتا تھا مر جائے گا، تو ان کو حضرت سارہ کو فکر ہو گئی کہ یا اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے اس عورت نے مار ڈالا. فارسل ثم قام الیہا، تو پھر وہ اچھا ہو گیا. ارسلہ یعنی چھوڑ دیا گیا، یعنی اس کی حالت پھر درست ہو گئی. پھر وہ کھڑا ہو گیا. فقامت تودع تصلی، حضرت سارہ نے پھر نفل پڑھے، دعا کی، وضو کیا، نماز پڑھی. وتقول اللهم ان كنت آمنت بك وبرسولك واحسنت فرجي الا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ انسان مشکل وقت میں کیا کرے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ. جبکہ کوئی بچانے والا نہیں تھا، کوئی اور کام آنے والا نہیں تھا، کوئی اور چیز نہیں تھی، کوئی راستہ نہیں تھا، بھاگ نہیں سکتی تھی، کچھ نہیں کر سکتی. لیکن رب تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے نا، اسے تو انسان کہیں بھی پکار سکتا ہے کسی بھی حال میں. اور پھر اللہ کا وعدہ ہے
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فغط حتى ركض برجله، وہی سارا قصہ دہرایا جاتا. قال ابو عبد الرحمن قال ابو سلمہ قال ابو هريرة فقالت اللهم ان يمت فيقال هي قتلت. جب وہ پھر اس طرح گرتا ہے تو ان کو فکر لگتی ہے کہ یا اللہ اگر یہ مر گیا تو کہیں گے اس عورت نے مار ڈالا. فارسل في الثانية او في الثالث، 2 یا 3 مرتبہ یہی ہو. فقال والله ما ارسلتم الي الا شیطانا. تو بادشاہ تنگ آ کے کہنے لگا کہ تم نے میرے پاس شیطان کو بھیج دیا ہے. ارجعوها الى ابراہیم، لے جاؤ اس کو ابراہیم کے پاس علیہ السلام. وآتوها آجر، اور دو اس کو حضرت ہاجرہ بھی، یعنی میری لونڈی ہاجرہ بھی اس کے عوض میں دے دو. فرجعت الى ابراہیم علیہ السلام، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں. فقالت اشعرت ان اللہ کبت الکافر واخدم ولیدتا. یہ کون آئی؟ حضرت سارہ آئیں اور کہنے لگی کہ تم نے دیکھا اللہ نے کافر کو ذلیل بھی کیا اور ایک لونڈی بھی دلوائی. اچھا، یہاں جو حدیث کا باب ہے وہ شاید آپ بھول چکے ہو، قصہ کہانی سنتے سنتے کہیں اور پہنچ گئے. حدیث کا بات یہ ہے کہ حربی سے، کافر سے لونڈی غلام لینا یا خرید و فروخت کرنا جو ہے وہ جائز ہے. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص. حدیث گزر چکی ہے. عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة فلم تره سودة قط. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سعد عن أبيه قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لسهيب اتق الله ولا تدع إلى غير أبيك. عبد الرحمن بن عوف نے حضرت صہیب رومی سے کہا اللہ سے ڈرو اور مت پکارو اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف، یعنی منسوب مت کرو. فقال صہیب کہتے ہیں ما یسرنی ان لی کذا و کذا، مجھے یہ بات کبھی پسند نہ آئے گی کہ میرے لیے فلاں اور فلاں چیز ہو، وانی قلت ذالک، اور میں یہ بات کہوں. یعنی بڑے سے بڑے مال کے عوض بھی میں یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یعنی میں غلط بیانی نہیں کرتا. ولکنی سرقت، میرا جرم یہ کہ میں چرا لیا گیا تھا. وانا صبی، اور میں چھوٹا سا بچہ تھا. بات یہ تھی، قصہ یہ تھا کہ صہیب رومی جو تھے ان کی زبان رومی تھی، مگر وہ اپنے آپ کو رومی نسل نہیں بتاتے تھے. وہ کہتے تھے میرا باپ عرب تھا اور اس کا نام سنان بن مالک تھا. تو اس پر عبد الرحمن بن عوف نے انہیں ٹوکا. انہوں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارا باپ سنان تھا؟ تم اللہ سے ڈرو اور اپنی نسبت ایک دوسرے شخص کی طرف مت کرو. تو صہیب جواب دیتے ہیں کہ میری زبان اس لیے رومی ہے کہ میں، یعنی عربی تمہیں نہیں نظر آتا، حالانکہ میں اصلاً عرب ہوں. اس لیے رومی ہے کہ بچپن میں رومی لوگ حملہ کر کے مجھے قید کر کے لے گئے تھے اور میں ان کے درمیان رہا، پلا بڑھا، پرورش پایا، اس لیے مجھ پر انہی کا رنگ چڑھ گیا. ورنہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں اپنے باپ ہی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہوں. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني عروة بن الزبير ان حكيم بن حزام اخبره انه قال يا رسول الله ارايت امورا كنت اتحنس بها في الجاهليه. حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کچھ امور کو، کنت اتحنس واتحنس بها في الجاهليه، کہ میں گناہوں سے بچتے. ہنس کہتے ہیں نا گناہ کرنا، اور تحنس باب کون سا؟ تفاعل. اور تفاعل میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی پھر اس سے سلب کی کیفیت آ جاتی ہے. یعنی میں گناہوں سے بچتا تھا، نیک کام کرتا تھا مراد ہے. وتحنس بها في الجاہلیت، اور جاہلیت کے زمانے میں یہ نیک کام کیا کرتا تھا. من صلۃ، صلہ رحمی کرتا تھا. وہ عتاقۃ، گردنیں آزاد کرتا. و صدقۃ، صدقہ خیرات کیا کرتا تھا. هل لی فیہا اجر، کیا میرے لیے اس میں کوئی اجر ہے؟ قال حکیم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلمت علی ما سلف لک من خیر. اسلمت، تو نے سلامت رکھ لی، یعنی حفاظت کر لی، علی ما سلف، اوپر اس کے جو گزر چکا، لک من خیر، نیکی کے کاموں سے. یعنی اسلام لا کر تم نے اپنی پچھلی نیکیوں کو محفوظ کر لیا، بچا لیا. کیوں؟ اگر اسلام نہ لاتے تو یہ ساری صلہ رحمی اور نیکی جو تھی وہ برباد ہو جاتی، اس کا کوئی اجر نہ ملتا. اسلام لانے پر اسلام لانے کا بھی اجر ملا، اور اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں جو اچھے کام کیے تھے ان کی نیکی بھی نیکی شمار ہوئی، وہ نامہ اعمال میں انکلوڈ کر دی گئی. باب جلود المیتۃ قبل ان تدبغ، جلود کھالیں، المیتہ مردار کی، یعنی مردار جانور، مثلا بکری ذبح کیے بغیر ویسے ہی مر گئی. اب بکری کا گوشت تو مری ہوئی کا نہیں کھا سکتے کہ قرآن میں حرام کیا گیا، لیکن کیا کھال بھی استعمال نہیں ہو سکتی؟ یہ ہو سکتی ہے. اب یہ ہے کہ ہو سکتی ہے جب اس کو کیا کیا جائے، اسٹیرلائز کر لیا جائے، دباغت کر لی جائے، رنگ اس پہ چڑھا دیا جائے. حدثنا زہیر بن حرب حدثنا یعقوب بن ابراہیم حدثنا ابی عن صالح
قال حدثني ابن شهاب ان عبيد الله بن عبد الله اخبره ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردہ بکری کے پاس سے گزرے، فقال تو فرمایا هل استمتعتم بها، تم نے اس کی کھال سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا، یعنی بکری تو مر گئی ہے، کھال کیوں ضائع کرتے ہو؟ قالوا انها میتۃ، لوگوں نے کہا یہ تو مردار ہے۔ قال انما حرم اکلها، فرمایا کہ اس کا کھانا حرام ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی چیز حرام اور حلال مکس ہو تو اس میں جو حلال چیز ہے اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے اور حرام کو چھوڑ دیا جائے گا۔ مثلا آپ دیکھیں جب آپ گوشت کاٹتے ہیں تو اس میں ہر اس تو نہیں کھاتے اس کا، جیسے آنتے وغیرہ ہمارے ہاں نہیں کھائی جاتی، لیکن کچھ اور جگہوں پر ان کے کیا بناتے ہیں ہاٹ ڈاگس تو استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ان کو مکروہ سمجھتے ہیں، نہیں کھاتے اس کو تو نہ کھائیں۔ تو یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ کسی بھی چیز کے اندر جب حلال اور حرام مکس ہو جائے تو کچھ حرام کی وجہ سے سارا جو ہے وہ ڈسکارڈ نہیں کیا جائے گا، صرف اتنا ہی حصہ چھوڑ دیا جائے گا۔ مثلا مری ہوئی بکری نہیں بیچ سکتے آپ، لیکن اس کی کھال اتار کر دباغت سے پہلے بھی بیچ سکتے ہیں۔ باب قتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کرنا۔ وقال جابر حرم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیع الخنزیر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے روکا؟ خنزیر کی بیع سے، یعنی وہ نہ اس کی کھال حلال ہے، نہ اس کا گوشت حلال ہے، نہ اس کی کھر، کوئی اس کے جسم کا حصہ جو ہے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جو اس کے باڈی پارٹس کو ٹرانسپلانٹ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اس میں مسلمانوں کو مشکل پیش آئے گی، تو آلٹرنیٹ تلاش کرنا ہوگا۔ حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابن مریم، قریب ہے کہ نازل ہو تم میں عیسیٰ ابن مریم، حکما مقسطا، حاکم عادل، فیکسر الصلیب، تو توڑیں گے کس کو؟ صلیب کو۔ صلیب کیا ہوتی؟ کراس۔ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، قتل کریں گے خنزیر کو، ختم کریں گے، یعنی کس کو؟ اس کلچر کو ختم کریں گے۔ وَيَدَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ ساکت کر دیں گے، موقوف کر دیں گے۔ کیوں؟ کوئی ہوگا ہی نہیں ایسا جس پہ جزیہ عائد ہو۔ وَيَفِيدَ الْمَالُ، مال خوب بڑھ جائے گا۔ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، یہاں تک کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا۔ اب وہ حضرات جو غلام احمد قادیانی کو سمجھتے ہیں کہ وہ مسیح ہیں، تو اگر مان بھی لیں تو یہ سب شرطیں تو نہیں پوری ہوئی نا۔ باب لا یذاب شحم المیتۃ، نہ پگھلائی جائے چربی مردار کی، ولا یباع ودکہ، اور نہ بیچی جائے اس کی چربی، یعنی مردار کی جو چربی ہے اس کو نہ بیچا جائے۔ ورواہ جابر رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کھال بیچی جا سکتی ہے لیکن چربی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ چربی اگر کہیں کسی مردار کی رکھی ہوئی ہو اور دوسری طرف حلال جانور کی تو پہچان کیسے ہوگی؟ ہر جگہ تو لکھے اسٹیکر نہیں آپ لگا سکتے یہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ تو پھر ایک بڑا سا اصول دے دیا گیا کہ وہ چیز جو ہے، اور ویسے بھی یہ کہ چربی کھانے میں استعمال ہوتی ہے زیادہ تر ان جگہوں پر، جیسے پینٹ کرنے میں یا کشتیوں کو رنگنے وغیرہ میں، وہاں تو استعمال کی اجازت دی گئی مردار کی بھی، لیکن کھانے میں یا کھانے کے مقاصد کے لیے خرید و فروخت نہیں کی جا سکتی اس کی۔ حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان حدثنا عمرو بن دینار قال اخبرني طاووس انه سمع ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول بلغ عمر ان فلانا باع خمرا، حضرت عمر کو اطلاع پہنچی کہ فلاں شخص نے شراب بیچی، فقال، تو کہنے لگے، قاتل اللہ فلانا، اللہ تباہ کرے فلاں کو، علم یعلم، اس کو پتہ نہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاتل اللہ الیہود، اللہ یہود کا برا کرے، تباہ کرے، حرمت علیہم الشحوم، کہ جن پر چربیاں حرام کی گئی، یعنی ہمارے لیے تو حلال ہے لیکن ان پہ حرام کی گئی، اس کی وجہ پہلے آپ جان چکے۔ فجملوها فباعوها، تو انہوں نے اس کو پگھلایا اور بیچ ڈالا، یعنی اس کی شکل بدل کے اس کو، کیونکہ یہ قوم تو ویسے ہی مشہور ہے نا ہیلا سازی میں، مکر میں، کہ ان کو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے روکا گیا، تو انہوں نے کیا کیا، اس سے پہلے نیٹ لگا لیا اور اگلے دن نکال لی۔ اسی طرح ان کو چربی کھانے سے روکا گیا، تو انہوں نے کیا کیا، کہا خود تو نہیں کھاتے، بیچ دیتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ اب بھی یہ کہتے ہیں نا کہ شراب ہم پیتے تو نہیں، بیچ ہی رہے ہیں نا، بزنس ہے، بزنس ہے، نہیں، جو چیز اس طرح کی حرام بالعین ہے اس کا بزنس بھی جائز نہیں ہے۔ حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن ابن شهاب سمعت سيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، کہ ان پر چربیاں حرام کی گئیں، فباعوها، انہوں نے اس کو بیچ ڈالا، واكلوا اثمانها، اور اس کی قیمت کھا لی۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں، قاتلهم اللہ، اس کا معنی کیا ہے، لعنهم، اللہ ان پہ لعنت کرے۔
قتل الخراسون، قرآن پاک میں آتا ہے کہ خراسون مارے گئے، یعنی مراد کیا؟ لعن الخراسون. اور خراسون کون ہوتے ہیں؟ خرس کہتے ہیں اندازہ کرنے کو، یعنی قیاس آرائیاں کرنے والے، ظن و تخمین کی بنیاد پر بات کرنے والے. باب بیع التصاویر التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك، ایسی تصویریں بیچنا کہ جن کے اندر روح نہ ہو، یعنی بے جان چیزوں کی، نان لیونگ تھنگز جو ہیں ان کے ڈیکوریشن پیس وغیرہ بنا کر بیچے جا سکتے ہیں لیکن جاندار نہیں. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا يزيد بن زريع اخبرنا عوف عن سعيد بن ابي الحسن قال كنت عند ابن عباس رضی اللہ عنہما. سعید بن ابو الحسن کہتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس تھا. اذ اتاہ رجل، ان کے پاس ایک شخص آیا. فقال یا ابا عباس، اس نے کہا اے ابو عباس، انی انسان، میں ایک شخص ہوں. انما معیشتی، میری معیشت جو ہے، من صنعت یدی، میرے ہاتھ کی صنعت پر منحصر ہے. وانی اصنع هذه التصاویر، اور میں یہ تصویریں بناتا ہوں، یعنی تصویریں بنا کے بیچتا ہوں، یہی میرا پیشہ ہے. فقال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں لا احدثک، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، الا ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر وہی جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے. سمعته یقول، میں نے آپ کو کہتے ہوئے سنا، من صور صورتا، جس نے کوئی تصویر بنائی، فإن اللہ معذبہ، تو اللہ اس کو عذاب دینے والا ہے، حتی ینفخ فیہ الروح، یہاں تک کہ وہ اس میں روح پھونکتے، یعنی ہاتھ سے جو رسم جسے ڈرائنگ یا اسکیچ کرنا ہوتا ہے وہ مراد ہے. ولیس بنافخ فیہا ابدا، اور وہ اس میں کبھی بھی روح پھونک نہیں سکتا. فربا الرجل ربتا شدیدتا، تو اس شخص کا ایک دم حال غیر ہو گیا. واصفر وجہہ، اور اس کا رنگ زرد پڑ گیا. یعنی وہ جو مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا، یعنی اس کے اندر ایک ربا کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا، ربا ربوتن، یعنی ایسا چڑھاؤ آیا، اس کے اندر ایک ایسا ابال آیا کہ اس کا رنگ زرد ہو گیا، اس کا دم یعنی رک گیا مراد ہے. قال ویحک ان ابیت الا ان تصنع فعلیک بہذا الشجر، جب اس کا رنگ بدلا تو ابن عباس نے دیکھ کے کہا تیرا ناس ہو، اگر تو یہ کرنا ہی چاہتا ہے تو یہ درخت وغیرہ، سینری، اس طرح کی چیزیں یہ بناتے رہو. کل شیء لیس فیہ روح، ہر وہ چیز بنا سکتے جس کے اندر روح نہیں ہے. قال ابو عبداللہ سمع سعید بن ابی عروبہ من النضر بن انس ھذا الواحد. باب تحریم التجارت فی الخمر، شراب کی سوداگری کی حرمت. وقال جابر رضی اللہ عنہ حرم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیع الخمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی تجارت سے منع کیا، اس کو حرام قرار دیا ہے. حدثنا مسلم حدثنا شعبہ عن الاعمش عن ابی الضحى عن مسروق عن عائشة رضی اللہ عنہا لما نزلت آیات سورة البقرہ عن آخرها خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال حرمت التجارت فی الخمر. جب سورة البقرہ کی آیات اتری، آخری آیات یعنی جس میں سود کا ذکر آتا ہے، آپ کو یاد ہی ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کی بھی اس مناسبت سے حرمت کا ذکر کر دیا، اور وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا حرمت التجارت فی الخمر، شراب کی تجارت حرام کی گئی. باب اسم من باع حرا، آزاد کو بیچ ڈالنا. جیسے بعض لوگ بچے پکڑ کے اغوا کر لیتے ہیں اور پھر ان کو آگے بیچ ڈالتے ہیں، تو بہت بڑا جرم ہے. حدثني بشر بن مرحوم حدثنا يحيى بن سليم عن اسماعيل بن أمية عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، ثلاثۃ، تین لوگ ایسے ہیں، انا خصمهم، میں ان کا دشمن ہوں، یوم القیامت، قیامت کے دن. رجل اعطى بی ثم غدر، وہ شخص جو میرا نام لے کے کوئی عہد کرے پھر وعدہ خلافی کر دے، یعنی اللہ کی قسم کھا کے کوئی وعدہ کرے اور پھر اس وعدے کو توڑ ڈالے. وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا، اور وہ شخص جو کسی آزاد کو بیچ ڈالے، فَأَكَلَ ثَمَنُهُ، اور اس کی قیمت کھا جائے. وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، اور وہ شخص جو کسی مزدور کو مزدوری پر رکھے، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، اس سے پورا کام لے، وَلَمْ يُعْتِهِ أَجْرُهُ، اور اس کو اس کا اجر نہ دے، اس کی اجرت نہ دے. کسی مزدور کو رکھ کے پھر اس کو شام کو کہے اچھا گھر جاؤ، چھٹی کرو، کوئی پیسے نہیں، ایسا کرنا شدید ترین کبیرہ گناہوں میں سے. باب بیع العبد والحیوان بالحیوان نصیئتا، بیچنا غلام کو، یعنی غلام کو غلام کے بدلے، والحیوان بالحیوان، حیوان کو حیوان کے بدلے، نصیئتا ادھار کے ساتھ. واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة، اور عبداللہ بن عمر نے ایک اونٹنی خریدی، راحلہ اونٹنی، بأربعة أبعرة، 4 اونٹوں کے بدلے، مضمونة تلئی، جو زمان میں رکھی ہوئی تھی، یوفیها صاحبها بالربزة، اور اس کے مالک نے وعدہ کیا کہ اس کو ربضہ میں حوالے کرے گا. وقال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں قد یکون البعیر خیرا من البعیرین، ہو سکتا ہے کہ ایک اونٹ 2 اونٹوں سے زیادہ اچھا ہو،
یعنی بعض اوقات 2 کنڈم قسم کے اونٹ اور ایک اونٹ ان کے مقابلے میں زیادہ قیمتی. مثلا آپ نے دیکھو گا ایک گھوڑے کی قیمت مثلا 10,000 ہے اور بعض اوقات دوسرے کی قیمت 10 لاکھ ہو سکتی ہے. بہت بڑا فرق بھی ہوتا ہے بعض اوقات جانوروں میں. تو ایسی صورت میں چینج اس طرح کا ایکسچینج کیا جا سکتا ہے. پھر وہی بات جو صبح سے دہرا رہے ہیں کہ ویلیو کو دیکھ کر سودا ہوگا، نہ کہ عدد تعداد کو یا کیل ناپ اور وزن کو نہیں. وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فآتاهما أحاتاه أحدهما. اور یہاں بھی انہوں نے کیا کیا، رافع بن خدیج نے ایک اونٹ خریدا 2 اونٹوں کے بدلے، اور پھر ان میں سے ایک کو اسی وقت دے دیا اور دوسرے کو ادھار دیا مراد ہے. وقال آتیک بالآخر غدا، اور کہا دوسرا میں کل لے آؤں گا، رحمن یعنی دیر نہیں کروں گا انشاءاللہ. یعنی ایسا کیا جا سکتا ہے. مثلا 1 لاکھ کا سودا کیا گیا، 50 آج دے رہا ہوں 50 کل، تو ایسا ادھار کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ ہو کہ 50 آج اور 60 کل، جبکہ سودا 1 لاکھ کا ہو، تو مدت کے اضافے کے ساتھ قیمت میں اضافہ پھر سود قرار پاتا ہے. وقال ابن المسیب لا ربا فی الحیوان، حیوانوں میں کوئی سود نہیں، ربا نہیں. البیر بالبیرین، 2 اونٹوں کے بدلے 1 اونٹ خریدا جا سکتا ہے. والشاۃ بالشاتین، اور 2 بکریوں کے بدلے 1 بکری. الی اجل، وقت کی تعین کے ساتھ. یعنی اگر کوئی کہے کہ میں تمہاری بکری خریدنا چاہتا ہوں اور وہ بکری 5,000 کی ہو، جبکہ اس کے پاس 2 بکری کے بچے ہیں جو 2,500 کے، مثال کے طور پہ، اگر وہ یہ کہے کہ یہ مجھے دے دو آج، مجھے ضرورت ہے، 1 بچہ تم آج لے جاؤ اور دوسرا میں 6 مہینے بعد دوں گا، تو ایسی صورت میں کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ سود میں شمار نہیں ہوگا. وقال ابن سیرین لا بأس ببعیر ببعیرین نصیئۃ، کہ 1 اونٹ 2 اونٹوں کے بدلے ادھار بیچنے میں کوئی حرج نہیں. حدثنا سلمان بن حرب حدثنا حماد بن زید عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ قال كان في السبي صفیۃ فصارت الى دحیۃ الکلب ثم صارت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. کہ قیدیوں میں حضرت صفیہ تھی جو حضرت دحیہ کلبی کے حصے میں آئی، پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی. باب بیع الرقیق، باب بیع بیچنا الرقیق غلام کا، غلام بیچنے کے بارے میں. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابن محیرز ان ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ اخبرہ انہ بینما هو جالس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. قال، تو کہا ایک شخص نے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا نصیب صبیا، ہم پہنچتے ہیں کچھ لونڈیوں کو یعنی قیدی عورتوں کو، فنحب الاسمان، یعنی ہمیں حاصل ہوتی ہیں، پھر ہم چاہتے ہیں ان کی قیمت، یعنی انہیں بیچنا چاہتے ہیں، اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتے. فکیف تری فی العزل، تو آپ کا عزل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فقال، تو آپ نے فرمایا، او انکم تفعلون ذالک، کیا تم ایسا کرتے ہو؟ لا علیکم اللہ تفعلوا ذالکم، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم ایسا کرو یا نہ کرو. فإنها لیست نسمۃ، کیونکہ کوئی جان ایسی نہیں، کتب اللہ، جسے اللہ نے لکھ دیا ہو، ان تخرج، کہ وہ نکلے یعنی دنیا میں آئے، الا ہی خارجۃ، مگر وہ ضرور آنے والی ہے. یعنی عزل کی وجہ سے کسی آنے والی جان پہ فرق نہیں پڑے گا، اس لیے ایسا کرنا یا نہ کرنا جو ہے وہ برابر ہے. یہاں پر جو باب جس کے حوالے سے یہ حدیث آئی ہے وہ یہ کہ فنحب الاسمان، کہ جو لونڈیاں جنگ میں ہمارے ہاتھ آتی ہیں ہم ان کو خود نہیں رکھنا چاہتے، آگے بیچنا چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ تم ان کو مت بیچو، بلکہ اس کے ساتھ یہ کہ ان کے ساتھ وہ عزل اس لیے کرتے تھے تاکہ وہ حامل نہ ہو، تو اس پر آپ نے بات کی، لیکن بیچنے یا نہ بیچنے کے بارے میں کوئی رائے نہیں دی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو آگے بیچا جا سکتا ہے. باب بیع المدبر، مدبر کو بیچنا. مدبر دال بے رے سے ہے، دبر کہتے ہیں پیٹھ کو، پیچھے. وہ غلام ہوتا ہے جس کو مالک کے مرنے کے بعد آزاد کیا جائے، تو اس کو اگر بیچ ڈالا جائے اس کے مرنے کے بعد تو کیا اس کی اجازت ہے؟ حدثنا ابن نمیر حدثنا وکیع حدثنا اسماعیل عن سلمہ بن کہیل عن عطاء عن جابر رضی اللہ عنہ قال باع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ دیا المدبر، ایک مدبر یعنی ایسا غلام کہ جسے مالک کے مرنے کے بعد آزاد کیا جانا تھا. ہوا یہ تھا کہ ایک شخص جو مر گیا، اس کی اپنی کوئی جائیداد وغیرہ اس نے نہیں چھوڑی، اور اس کے ساتھ یہ کہ وہ مقروض تھا. اب ویسے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب وہ مالک مر گیا تو اسے آزاد کر دیا جاتا، لیکن اسے آزاد نہ کیا گیا بلکہ اسے بیچ ڈالا گیا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیچا. اور اس کی وجہ کیا بتائی گئی
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک غلام جو ہے اس کو جب آزادی مل گئی تو پھر اسے بیچا کیوں گیا؟ تو بات یہ ہے کہ جو کسی کا قرض ہے، یعنی کسی غلام کو آزاد کرنا تو ایک ثواب کا کام ہے. اگر انسان آزاد نہ بھی کرے تو کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن قرض جو ہے اس کو ادا کرنا لازم ہے. اگر کوئی شخص اپنا قرضہ ادا نہیں کرتا تو اس کی چھوٹ نہیں. اس لیے ان دونوں میں سے کس کو ترجیح دی گئی؟ یعنی آزاد کرنے کے ثواب پر فرض ادا کرنے کو ترجیح دی گئی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی جو بقیہ وراثت تھی یا ترکہ تھا وہ ایک غلام کے سوا کچھ نہیں تھا، لہذا اسی کو بیچ کر اس کا قرض ادا کیا گیا، اس لیے آپ نے اس کو بیچ ڈالا. تو اس سے بھی دراصل جو بات پتہ چلتی ہے وہ اصل پیچھے اسی کو جاتی کہ لونڈی اور غلام کو بیچنا کیسا ہے. تو یہاں یہ حدیث اس بیچنے کے بارے میں لائی گئی ہے، یعنی بیچنے کے جواز پر آئی ہے. حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول باعه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس مدبر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیچا تھا. اب ویسے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس حدیث کے پڑھنے کا کیا فائدہ، نہ تو آج کل کوئی غلام ہے اور نہ ہی کوئی بیچنے اور خریدنے کا سوال پیدا ہوتا ہے. لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سے اسلام دشمن لوگ جو ہیں وہ ایسی ہی روایات اور ایسی ہی چیزوں کو سامنے لا کر اسلام پر الزام تراشی کرتے ہیں، جس کا جواب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس فعل کی توجیہ کیا ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا. حدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال حدث ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبراه أنهما سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یسأل عن الامۃ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا ایک لونڈی کے بارے میں، تزنی جو زنا کرتی ہے، ولم تحسن اور اس کا نکاح نہیں ہوا. احسان حسن کہتے ہیں قید نکاح میں لانا، یعنی وہ قید نکاح میں نہیں لائی گئی. قال اجلدوها تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کوڑے مارو. ثم ان زنت پھر اگر وہ پھر زنا کرے، فجلدوها پھر اس کو کوڑے مارو. ثم بیعوها پھر اس کو بیچ ڈالو. بعد الثالثۃ او الرابعۃ یعنی 3 مرتبہ حد جاری کرنے کے بعد بھی اگر وہ اس جرم سے باز نہ آئے تو اس کو بیچ ڈالو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ شاید آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہو کہ زنا ایک عیب ہے جو کسی اس شخص کے اندر پایا جاتا ہے، تو کیا اس کی وجہ سے اگر اس کو بیچا جا رہا ہے تو ایسا سودا نہیں بیچا جا رہا جس میں عیب پایا جاتا ہے، اور عیب دار چیز کو تو بیچنا نہیں چاہیے. تو اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ بیچنے سے پہلے بتایا جائے گا کہ اس کے اندر عیب کیا ہے، اور دوسری بات یہاں بیچنے کا جو حکمت ہے، یہ بیچنے کا جو حکم دیا گیا وہ اس لیے دیا گیا کہ بعض اوقات حالات اور جگہ کے بدلنے سے عادات بھی بدل جاتی ہیں. ایک شخص جو ایک خاص مقام پر ایک خاص موقع پر ایک برائی سے نہیں بچ سکتا، جب اس کا ماحول تبدیل کر دیا جاتا ہے یا اس کا مالک تبدیل ہو جائے جو اس سے زیادہ سخت گیر ہو، تو اس صورت میں اس کا وہ جرم بھی چھٹ سکتا ہے. اس لیے یہاں پر اس کو بیچنے کا حکم دیا گیا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ جو غلام عورتیں ہیں ان پر رجم کی سزا نہیں ہوگی بلکہ اس کی کوڑے مارنے ہی کی ہوگی، جس طرح قرآن میں آتا نا کہ ان کو آزاد عورتوں کے مقابلے میں نصف عذاب ہوگا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال اخبرني الليث عن سعيد عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول آپ نے فرمایا، اذا زنت امۃ احدکم جب تم میں سے کسی کی لونڈی زنا کرے، فتبین زناها پھر اس کا زنا واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے، پتہ چل جائے، فلیجلدها تو چاہیے کہ اسے اس پہ حد جاری کرے، اس کو کوڑے لگائے، الحد حد کے طور پر، ولا یسرب علیہا اور اس کو نہ جھڑکے، نہ برا بھلا کہے. قرآن پاک میں بھی اس سے ملتا جلتا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا، سورۃ یوسف میں آتا ہے لا تثریب علیکم اليوم، تو سرب ہوتا ہے ملامت کرنا، ڈانٹنا، تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا جرم کرے یا کسی کے اندر ایسی کوتاہی یا گناہ ہو کہ جس پر اس کی سزا حد جاری کرنا ہو تو وہ سزا دے دینی چاہیے، پھر زبان کو بند رکھنا چاہیے، زبانی ملامت یعنی تانے وغیرہ نہیں دینے چاہیے کیونکہ اس کا کچھ فائدہ نہیں. ثم ان زنت پھر اگر وہ زنا کرے، فلیجلدها الحد پھر اس پہ حد جاری کرے، ولا یسرب اور اس کو مت جھڑکے. ثم ان زنت الثالثہ پھر تیسری مرتبہ کرے، فتبین زناها اس کا زنا واضح ہو جائے، فلیبعها تو چاہیے کہ پھر اس کو بیچ ڈالے.
ولو بحبل من شعر، خا ایک رسی کے بدلے جو بالوں سے بنی ہوئی ہو، مراد یہ کہ چھوٹی سی چھوٹی قیمت کے عوض بھی اسے بیچ دینا چاہیے. حبل من شعر یعنی پھر وہ یہ نہ دیکھے کہ اس کی قیمت ابھی صحیح نہیں لگ رہی تو اسے ابھی نہیں بیچتا، نہیں پھر بیچ ڈالے. باب هل يسافر بالجاریۃ قبل ان يستبرأها، کیا سفر کر سکتا ہے لونڈی کے ساتھ اس سے پہلے کہ اس کا استبراء ہو. استبراء ہوتا ہے لونڈی جب خریدی جائے تو اس کے بعد اس کو جب تک ایک دفعہ حیض نہ آ جائے اس کے ساتھ مباشرت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس سے واضح ہو جائے گا کہ وہ حامل ہے یا نہیں، تاکہ نسب میں خلط ملط نہ ہو. اور اگر وہ حامل ہے تو جب تک وہ وضع حمل نہ ہو جائے اس وقت تک اس سے کوئی جسمانی تعلق قائم نہیں ہوگا. تو یہاں پر یہ ہے کہ اب خرید لی، اب یہ ہے کہ پتہ چلا کہ وہ حامل ہے، استبراء رحم نہیں ہوا، تو کیا وہ اس کو اپنے ساتھ سفر وغیرہ میں لے جا سکتا ہے، یعنی ایک طرح سے وہ اس کی محرم ہو سکتا ہے یا نہیں. ولم یرا الحسن بأسا ان يقبلها ويباشرها، تو حسن بصری کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ بوس و کنار کرنے میں اور مباشرت میں کوئی حرج نہیں ہے. وقال ابن عمر رضی اللہ عنہما اذا وهبت الولیدۃ التي توطأ او بیعت او عتقت فلیستبرأ. اذا وهبت جب ہبہ کی جائے، الولیدۃ کوئی لونڈی، التي توطأ جس سے صحبت کی جاتی ہے، او بیعت یا بیچی جائے، او عتقت یا آزاد کی جائے، فلیستبرأ تو چاہیے کہ استبراء کرے، رحمھا اس کے رحم کا، بحیضۃ ایک حیض کے ساتھ. ولا تستبرأ العذراء اور کنواری کے استبراء رحم کی ضرورت نہیں ہے. وقال عطا لا بأس ان يصيب من جاریته الحامل، کہ کوئی حرج نہیں کہ اگر وہ حامل یعنی پریگننٹ لونڈی ہے اس کو ہاتھ وغیرہ لگائے، مادون الفرج سوائے شرمگاہ کے. وقال اللہ تعالی الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مگر ان کی بیویاں یا جو ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں. حدثنا عبد الغفار بن داود حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن ابی عمرو عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف تشریف لائے. فلما فتح اللہ علیہ الحصن، جب خیبر کا قلعہ، حصن کہتے ہیں قلعے کو، خیبر کا قلعہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح کروا دیا. ذکر لہ جمال صفیہ بنت حیی بن اخطب، تو آپ کے سامنے صفیہ بنت حیی بن اخطب کے حسن و جمال کا ذکر کیا گیا. وقد قتل زوجها، اور ان کے شوہر کو قتل کیا گیا تھا، یعنی اس جنگ میں ان کا شوہر مارے گئے تھے. وکانت عروسن، اور وہ نئی دلہن تھی، یعنی ابھی نئی نئی شادی شدہ خاتون تھی، اور اسی جنگ میں یعنی جنگ خیبر میں ان کے شوہر قتل کر دیے گئے. فاصطفاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی ذات کے لیے چن لیا. اور اس میں یہ تھا کہ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار کیا تھا، بلکہ صحابہ کرام نے مشورہ دیا تھا کہ وہ ایک سردار کی بیٹی ہیں تو کسی عام صحابی کے لیے مناسب نہیں ان کو دیا جانا، اس لیے اگر آپ خود ان کو اپنے لیے اختیار کریں، خود اپنے لیے لے لیں تو زیادہ بہتر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لونڈی کے طور پر نہیں لیا بلکہ ان کو آزاد کیا اور ان کے ساتھ نکاح کیا. فاصطفاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الروحا، کہتے کہ پھر آپ ان کو لے کے نکلے، یعنی خیبر سے واپسی پہ مدینہ کی طرف لے آئے، یہاں تک کہ ہم سد روحا کے مقام پر پہنچے. حلت، تو پھر وہ پاک ہوئی، یعنی وہ حائضہ تھیں اور پھر وہ پاک ہوئی. فبنا بہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بنا کیا. ثم صنع حیثن، پھر آپ نے ان کے لیے حیث تیار کیا. حیث ہوتا ہے کھانا جس میں کھجور، گھی اور پنیر وغیرہ ملایا جاتے کہ حلوے کی طرح. فی نطعن، دسترخوان پر رکھا گیا. صغیر، چھوٹے سے، یعنی ایک حلوہ تیار کر کے چھوٹے سے دسترخوان پہ رکھا گیا. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آذن من حولک، کہ تمہارے آس پاس جو قریب قریب لوگ ہیں ان کو بلا لو. فکانت تلک ولیمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صفیہ، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا حضرت صفیہ کے نکاح کے بعد. ثم خرجنا الی المدینہ، پھر ہم مدینہ کی طرف آئے. قال، کہتے ہیں فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحوی لها وراءه بعباءۃ، کہ آپ نے اپنے پیچھے حضرت صفیہ کے لیے ایک گدی تیار کی، یعنی اونٹ پر بٹھانے کے لیے. یحوی کا مطلب ہوتا ہے گول کرنا. حاوی کا لفظ بھی اسی سے ہے، حاوی گھیرنا، یعنی اس طرح کا گول قسم کا کشن تیار کیا، کیونکہ وہ اونٹ پہ ڈائریکٹ ان کو نہیں بٹھایا بلکہ اباء یعنی ایک کمبل کے ساتھ، ایک بڑی چادر کے ساتھ ایک کشن تیار کیا، گدی بنائی اور اس پر حضرت صفیہ کو بٹھایا. ثم یجلس عند بعیرہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کے پاس بیٹھتے تھے. فیدع رکبتہ، آپ اپنا گھٹنا رکھتے. فتدع صفیہ رجلہا، تو حضرت صفیہ اپنا پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر رکھتی. علی رکبتی حتی ترکب، یہاں تک کہ سوار ہو جائیں.
یہاں اس حدیث کے آخری حصے میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کا کس حد تک خیال رکھتے تھے، یعنی سواری پر ان کے آرام کا، اور سواری پر بیٹھنے کے لیے کس طرح خود کو پیش کرتے کہ وہ ان کے اوپر پاؤں رکھ کر اوپر سوار ہوتی. تو اس میں خواتین کی عزت و اکرام کے جو نمونہ ہے وہ بھی ایک طرح سے پیش کیا گیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.